بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، ہر سال رمضان المبارک کا آخری خطبہ صداقت، حقانیت، مسلک اہل حدیث پہ ہوتا ہے. اس حوالے سے اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے
کہ رمضان المبارک میں فضائل، مناقب، توبہ، استغفار، جہنم کے حالات، فکر آخرت اور جنت کی نعمتیں اور نظارے، اس حوالے سے گفتگو ہو۔ اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہر سال رمضان مبارک کے آخری خطبہ میں مسلک، منہج اہل حدیث کے حوالے سے گفتگو ہو۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ اب آپ ذہن میں جو یہ خیال، یہ سوال اٹھتا ہے، ایک لحاظ سے اپنی جگہ پہ یہ سوال وزن بھی رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہمارا جواب اس حوالے سے سن لے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے اس وقت تک اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو، منہج درست ہو جائے، عقیدہ صحیح ہو جائے، تو عمل اگر تھوڑا بھی ہو، منہج اور مسلک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتباع کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ اس عمل کا اللہ کے ہاں وزن ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس آخری خطبہ میں لوگوں کا آنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ ایمان، عقیدہ بیان کیا جائے، اگر منہج درست مل جائے تو باقی سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ اس فتنوں کے دور میں منہج کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے، وگرنہ بہت سارے نوجوان فتنوں کا شکار ہوتے۔ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے اہل حدیث کے جوان ہی اس سے متاثر کیوں ہوتے، نوجوان طبقہ نگاہ کیوں اٹھاتا ہے اور ادھر متوجہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے دلائل پہ وہ کیوں غور کرتا ہے؟ جب یہ بات طے ہو چکی کہ یہی وہ منہج ہے جو صحابہ کرام کا تھا، یہی وہ دعوت ہے جو اہل حق کی آج تک رہی ہے، اور یہی وہ عقائد ہے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ پھر جب کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے، کوئی نئی سوچ، نئی فکر لے کے آتا ہے، تو اہل حدیث کے جوان ہی اس فتنے سے متاثر کیوں ہوتے ہیں، کان کیوں لگاتے ہیں اور ادھر متوجہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ کے پاس دعوت حق موجود ہے، یاد رکھیے حق کے بعد گمراہی ہوتی ہے اور اس گمراہی سے بچنا آپ پر لازم ہے۔ جس منہج پر اس وقت آپ قائم ہیں یہ حق ہے، پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ بالدلائل ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اور کوئی بھی فتنہ اٹھے اور کوئی بھی آواز اٹھے تو آپ کو کان دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ یقین رکھیں
یہی صحابہ کرام کا منہج تھا جس پر آج اللہ کے فضل سے آپ قائم ہیں۔ ہر سال چونکہ یہ موضوع بیان ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں، اور غالباً اس کا ریکارڈ بھی محفوظ ہے۔ تو ہر سال میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی موضوع کو ایک نئے اسلوب میں، انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو آپ سنیں، چونکہ پوری دنیا میں لوگ اس خطبے اور اس آواز کے منتظر تھے اور سن رہے، تو میری بات پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور ان دلائل پہ آپ غور کریں۔ بات سمجھ نہ آئے تو سوال آپ کا حق ہے، آپ کو نماز کے بعد سوال کی اجازت ہو۔ اپنے سوالات تحریری طور پر ہمارے پاس پہنچا دیں، ہم جواب عرض کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، لوگ فتنوں سے بچ جائیں، لڑائیوں سے، فرقہ واریت سے، جھگڑوں سے بچ جائیں اور اس منہج پہ آ جائیں جو منہج اہل حق کا تھا اور سلف صالحین کا تھا اور صحابہ کرام کا تھا۔ عامی آدمی اس وقت متاثر ہوتا ہے جب کسی بھی گروہ کے دلائل پہ غور کرتا ہے، اور وہ دلائل جب قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں تو لازم بات ہے، قرآن کی دلیل کو، حدیث کی دلیل کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ اور اہل حدیث کے متاثر ہونے کی وجہ یہ ہے، اہل باطل یہ جان چکے ہیں کہ قرآن و سنت کے بغیر ان کو ورغلایا نہیں جا سکتا، پھنسایا نہیں جا سکتا۔ ان کو شکار کرنا ہے تو قرآن کا حوالہ دیجیے یا حدیث کا حوالہ دیجیے۔ ظاہری طور پر وہ حوالہ قرآن کا ہوتا ہے، حدیث کا ہوتا ہے، لیکن جو اس سے استدلال ہو رہا ہے، جو اس سے عقیدہ و نظریہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے، وہ نظریہ، وہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہو۔ اب عامی آدمی کے سامنے قرآن کی آیت ہے، حدیث رسول ہے، وہ سمجھتا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے یہ حق ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک تیسری بات کا خیال رکھیں اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ قرآن و حدیث مجھے سمجھ آیا ہے، جب تک آپ یہ تیسری چیز کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ فتنوں سے نہیں بچ سکتے، گمراہیوں سے نہیں بچ سکتے۔ اور وہ تیسری چیز کیا ہے کہ جس سے بھی گفتگو ہو، جس سے بھی بات ہو، اور جس بھی عقیدے کو آپ اپنائیں، قبول کریں، اس کے لیے تین چیزوں ضروری ہیں۔ ایک، وہ بات قرآن میں ہو، اور دوسری بات اگر قرآن میں نہیں ہے تو وہ مسئلہ حدیث رسول میں۔ قرآن اور حدیث میں ہونے کے بعد ضروری ہے کہ وہی مسئلہ، وہی عمل صحابہ کرام نے ایسے کیا ہو جیسے وہ بیان ہو رہا۔ لیکن اگر وہ عمل صحابہ کرام نے نہیں کیا جس طرح وہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، تو یہ نیا استدلال، یہ نئی سوچ، یہ نئی فکر، یہ نیا نظریہ، یہ گمراہی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہم قرآن اور حدیث کی اتباع فرض سمجھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا وہی معنی لیتے ہیں جو صحابہ کرام نے لیا تھا، چونکہ وہ اہل حق ہیں اور ان پر جنت واجب ہو چکی ہے۔
یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، قرآن کی آیت اور حدیث کو پڑھ کے سن کے دیکھ کے اس کے ساتھ نہ چل نکلا دیں، دیکھیں کہ یہ جو معنی بیان کر رہا ہے کیا یہی معنی صحابہ کرام نے بیان کیا ہے؟ اس آیت اور اس حدیث پر اس طرح عمل صحابہ کرام نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان کا معنی ان کا عمل اس آیت پر جو تھا وہ یہ کیوں نہیں تھا جو یہ پیش کر رہا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام اہل حق ہیں۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے مان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ایمان صحابہ جیسا لاؤ۔ وہ حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان 73 فرقوں میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، اور وہی جنت میں جائے گا جس کا عقیدہ میرا اور میرے صحابہ جیسا ہو۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم اختلافات عنقریب میرے جانے کے بعد بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے اور فتنے دیکھو گے، اختلافات دیکھو گے، ان اختلافات میں تم پہ لازم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، اس کو اپنی داڑھوں کے نیچے مضبوطی سے پکڑ لینا، تھام لینا، اس کو نہ چھوڑ۔ فتنوں سے بچنے کا یہی راستہ ہے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص نافرمانی کرے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راہ کی پیروی کرے، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں وہ جدھر پھرنا چاہتا ہے، اور اس کو قریب ہم جہنم میں ڈالیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ صحابہ کرام کا راستہ، اس راستے کو مت چھوڑی، یہی راستہ نجات کا راستہ ہے، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جس آیت سے جو معنی لیا ہے وہ حق ہے، نیا معنی بات ہے۔ پیش کرنے میں تو مرزائی بھی قرآن پڑھتے ہیں، ان کے سامنے جائیں گفتگو کریں، وہ قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں، رافضیوں کے پاس جائیں وہ قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں، رضا خانیوں کے پاس جائیں وہ قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں، اناف کے پاس جائیں وہ قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں، باقی جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کے پاس جائیں وہ قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے، اور عامی آدمی کو کہیں گے دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہر قرآن پڑھنے والا، ہر حدیث پڑھنے والا حق پر نہیں ہوتا جب تک وہ معنی بیان نہ کرے جو اہل حق صحابہ کرام نے بیان کیا تھا۔ یہ ضروری ہے، نوٹ کر لیں اس بات کو، یہ اصولی بات آپ کے سامنے رکھ رہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ قول معروف ہے کہ بعد دفعہ بندہ حق کلمہ بول کے مراد جو ہے وہ باطل لیتا ہے، کہنے والے سننے والی کے لیے تو وہ حق ہے جو، لیکن اس کا جو معنی بیان کر رہا ہے وہ باطل ہے۔ اگر آج کوئی قادیانی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھے یا حدیث پڑھے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر نہیں اٹھائے گئے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ ہے، اور اس پر وہ قرآنی آیات پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور پھر گرامر کی روشنی میں معنی کرتے ہیں قرآنی الفاظ کا، حدیث کے الفاظ کا۔ قرآن پاک میں موجود ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، جب ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ظاہری معنی اب مرزائی قادیانی کیا کرتے کہ جب میں نے تجھے فوت کر لیا تھا، اور اہل اسلام اس کا معنی کیا کرتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمائیں گے اے اللہ جب تو نے مجھے پورا اپنی طرف اٹھا لیا، ہم اس کا معنی مسلمان کر رہے ہیں پورا اٹھا لینا، اور مرزائی معنی کر رہے ہیں فوت کرنا۔ اب دیکھیں قرآن ہے، گرامر میں یہ دونوں معنی لکھے ہوئے ہیں، فوت کرنا بھی معنی لکھا ہوا ہے، پورا لینا بھی معنی لکھا ہوا ہے۔ گرامر کھول لیں، مرزائی وہ آپ کو سامنے توفیت علی کا وہ معنی پڑھے گا، قرآن پڑھے حدیث پڑھے،
اب قرآن میں توفیتنی کا معنی کئی مقامات پر فوت کرنا بھی ہے، کہیں معنی اسی کا پورا پورا لینا بھی ہے۔ تو اگر مرزائی یہ معنی آپ کے سامنے بیان کرے، قرآن پڑھے، تو کیا آپ گمراہ ہو جائے؟ کیا اس کی بات کو آپ مان لیں؟ اور ملتان شہر میں ایک آمدی لاہوری گروپ کے مرزائی کے ساتھ میری تقریباً 2 گھنٹے گفتگو ہوئی اس کی کوٹھی پر اسی مسئلے فلما توفیتنی، وہ کہے کہ نہیں اس کا معنی یہ، ہم کہیں نہیں اس کا معنی یہ، تو سوچ یہ ہے کہ ہم اس کو ریکارڈ، معاہدہ تھا ان کا کہ ہماری یہ گفتگو ریکارڈ پر نہیں آئے گی اور ریکارڈ نہیں ہو، وگرنہ وہ خاموش تھا، لاجواب تھا۔ لیکن بات سن لیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فلما توفیتنی لغت بھی یہی معنی کر رہی ہے جو مرزائی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لغت سے یہ معنی کیا جا سکتا ہے، لغت بھی درمیان میں آڑے نہیں آتی یہ معنی کرنے میں، قرآن کے الفاظ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کا معنی پورا پورا لینا کیوں کیا؟ اس لیے کہ حدیث کی نصوص سے، حدیث کے دلائل سے اور صحابہ کرام کے منہج سے یہ بات طے شدہ ثابت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے۔ قرآن سے بھی یہ مسئلہ ثابت، حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، اور صحابہ کرام اس کا معنی یہی سمجھا ہے کہ اس کا معنی فوت کرنا نہیں ہے، اس کا معنی پورا پورا لینا ہے اور آسمان پر اٹھایا جانا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے۔ اس پر بہت ساری حدیث موجود ہے، وہ ان حدیث کو نہیں مانتے۔ اب حدیث تو ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کہتا ہے میں نے فوت کر دیا، اللہ تو نے مجھے فوت کر دیا، ہم نہیں مانتے ان حدیث کو۔ اب کیا آپ جواب دیں گے اس بندے کو جو کہے کہ ہم ان حدیث کو نہیں مانتے؟ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سنن نسائی میں ہے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس لیے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف۔ اور یہ سب سے پہلے پروپیگنڈا مرزائیت نے شروع کیا ہے اس کائنات میں، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور آج تک یہ مسلمانوں میں بڑے بڑے علماء میں یہ رائج ہے اور حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف۔ کیا جواب ہے اس کا؟ ایک ہی جواب ہے کہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا تھا اس کا معنی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زندہ زمین پہ نہ اتر آئے۔ اب حدیث ہے، اس کا کیا معنی ہم لیں گے جو صحابہ کرام نے لیا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی بھائی وہ عیسیٰ ابن مریم دمشق میں نازل ہوں گے، پھر نبی علیہ السلام نے اور وضاحت فرمائی مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے، پھر نبی علیہ السلام نے آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وہ فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، عیسیٰ ابن مریم کے کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ اتریں گے اور جناب مینار پہ نازل ہوں گے، آگے مسلمان سیڑھی لگائیں گے، عیسیٰ ابن مریم کو نیچے لائیں گے، عیسیٰ ابن مریم کے پانی کے قطرے سر سے ٹپک رہے ہوں گے جیسے ابھی ابھی نہا کے آ رہے ہیں، اور اپنے سر کو پیچھے کرے ایسے محسوس ہوگا جیسے سر میں موتی چمک رہے ہیں، جب نیچے کو سوال کریں ایسے محسوس ہوگا پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے فجر کی اقامت کا وقت ہوگا، سیدنا مہدی اس مسجد میں موجود ہوں گے، وہ دیکھ کے فرمائیں گے تعال صلی لنا، آگے بڑھیے ہمیں جماعت کرائیے۔ عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے اے مہدی جماعت آپ کرائیں، میں اس وقت بحیثیت نبی نہیں آیا، بحیثیت امام نہیں آیا، میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں یہ شرف اس امت کا ہے کہ میں اس وقت محمد کا غلام بن کے آیا۔ یہ واضح حدیث میں موجود ہے۔ اب فجر کا وقت ہے، اقامت کا وقت ہے، کپڑوں کا رنگ زرد ہے، اس میں کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ ہم کوئی تعویل کریں، کوئی بحث کریں، کوئی گفتگو کریں؟ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ اس پر کوئی لاکھ آیات پیش کرے کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہے، کروڑوں حدیث پیش کرے کہ وہ زندہ نہیں ہے، نہیں آئیں گے۔ ہم ان حدیث کا اور ان قرآنی آیات کا یہ معنی جو وہ کرتے ہیں اس معنی کو باطل سمجھتے ہیں، انہیں کافر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ معنی درست نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کا، حدیث کا وہ معنی لیا جائے گا جو گرامر میں نہ ہو یا نہ ہو، گرامر اصل نہیں ہے، وہ معاون ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے گرامر سے تعامل لیا جاتا ہے، گرامر اصل نہیں ہے۔ قرآن
قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل پیغمبر کی حدیث ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کا اپنا عمل ہے اور مصطفیٰ کے صحابہ کا عمل ہے۔ جو صحابہ نے سمجھا ہے وہ حق ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے۔ میرا پوری بصیرت کے ساتھ پوری دنیا میں اعلان ہے، ایک صحابی کا نام پیش کیجئے جو یہ کہتا ہو کہ جو صحیح سند سے ثابت ہو کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ معنی صحابی بیان کرتا ہو۔ ایسا کوئی قول پاسند صحیح ثابت نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں جو اہل حق ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، ان کے راستے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم قرآن آیات کا، حدیث کا وہی معنی لیتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے لیا۔ اس لیے ہم قادیانیت کو باطل فرقہ سمجھتے کہ انہوں نے اپنی مرضی کی تفاسیر کی، اپنی مرضی کے معنی بیان کیے۔ آگے بڑھی تفصیل تے آتے جاتے آگے بڑھتے جائیے، سنتے جائیے۔ مرزائیت کے بعد نمبر وار میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ ان سے یہ لوگ سارے پیچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے تفسیر پہ رائے سب نے کی ہے۔ رب کی زمین پر ایک گروہ ہے جس نے قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو پیش نہیں کیا، قرآن کا اور حدیث کا وہی معنی کیا ہے جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا، اور وہ اہل الحدیث ہے۔ باقی سب نے اپنی پوری باطل یہ کوشش اس میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے رافضی ہے، رافضیوں نے قرآن کی تفسیر میں بے شمار اپنی تبدیلی اور بے شمار اس میں اپنے اقوال اور اپنی رائے، اپنی فکر کو داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیات کا وہ معنی نہیں کیا جو مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا۔ قرآن پاک میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے اے اہل بیت کہ تمہیں رجس سے، دنیا بتوں کی پوجا سے، شرک سے، بدعات سے اور دنیا کی چاہت و محبت سے تمہارے دلوں کو صاف پاک کر دے، اور تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق۔ ہم نے کہا، محدثین نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ اس آیت میں ازواج رسول کا ذکر ہے اور ازواج رسول کو رجس سے پاک کرنے کا اعلان ہے۔ جواب میں رافضیوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے۔ پوری امت ایک طرف کھڑی ہے، کہتے ہیں نہیں مانتے۔ صحابہ ایک طرف کھڑے ہیں، کہتے ہیں نہیں مانتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن و حسین، یہ چار ہستیاں گناہوں سے پاک ہیں، معصوم۔ ہم نے کہا اس آیت کا یہ معنی صحابہ نے بیان نہیں کیا، محدثین نے بیان نہیں کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ گناہوں سے محفوظ تو تھے لیکن معصوم نہیں تھے۔ محفوظ ہونا اور بات ہے، اللہ انہیں کبائر سے بچائے رکھے یہ اور بات ہے، لیکن گناہ معصوم کا معنی یہ ہوتا ہے جس سے گناہوں کا ہونا کا امکان ہی نہ ہو۔ وہ رب کی زمین پر ایک ہی معصوم ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے اس بات پر، لیکن وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، امت جہاں جہنم میں جائے نعوذ باللہ، ہم نہیں مانتے۔ ہم وہ مانیں گے جو ہماری رائے ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ باطل گروہ پہلے ایک معنی کا اپنا عقیدہ بناتے، عقیدہ بنانے کے بعد یہ قرآن سے دلائل تلاش کرتے ہیں، حدیث سے دلائل تلاش کرتے ہیں، اور جہاں آیت اور حدیث کا کوئی معنی اس طرح کا مل جائے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ لکھا ہے قرآن میں، یہ حدیث میں، ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا۔ اگر ثابت نہ بھی ہو تو کہتے ہیں کیا حرج ہے، ہم نے کوئی بنا لیا تو عقیدہ۔ یہ اہل حق کو مطمئن کرنے کے لیے، اہل حق کے جوابات، سوالات کے جوابات دینے کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں، ان کو دلائل کی ضرورت ہی نہیں۔ دلائل تو وہ لے جس کا مسلک دلیل پر قائم، لیکن صرف اہل حق کو مطمئن کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے قرآن سے، حدیث سے دلائل یہ تلاش کرتے، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی یہ اپنے عقیدے پر تو قائم۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل کر سیدنا علی المرتضیٰ پر، سیدہ فاطمہ الزہرا پر، حسن و حسین پر۔ لیکن اس آیت کا یہ معنی، یہ گمراہی نہیں لیتے آپ۔ اور میری اس حوالے سے سیوال مٹ کمری شہر میں تقریر کے بعد کچھ رافضی ہے، انہوں نے کہا ہم اس سوال سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا ابھی ٹائم ہے، آپ گفتگو کر لیں۔
تو بہرحال 1 گھنٹے کے اندر اندر معاملات طے ہوئے، ہوٹل پہ گفتگو شروع ہو، ایک ہوٹل پہ انہوں نے وقت طے کر لیا، رات 12 بجے گفتگو شروع ہوئی، فجر تک جاری رہی۔ کہتے ہیں اس آیت سے مراد عصمت اہل بیت ہے۔ میں نے کہا نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ازواج رسول کے بارے آیت ہے جو رجس سے پاک ہوئی اس وقت جب محمد مصطفیٰ کے حرم میں نکاح میں آئی۔ تم تو کہتے ہو علی رضی اللہ تعالی، میں نے کہا اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی تو یہی ہے نا کہ اللہ رجس سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ تم تو کہتے ہو علی پیداشی معصوم ہے، فاطمہ پیداشی معصوم ہے، پھر اللہ پاک کس کو کرنا چاہتا ہے؟ یہ تمہارے قول عقل منہج کے خلاف ہے آیت مبارکہ۔ اللہ کی قسم ہے 10-15 منٹ کے بعد پھر میرے پاس 4 گھنٹے بیٹھے رہے، کہتے ہم اس مسئلے میں مطمئن ہو چکے ہیں، ہمارے ذاکریوں کا، ذاکروں کا، مجتہدوں کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس سے کم از کم وہ معصوم ثابت نہیں ہوتے، ہم کوئی اور دلیل تلاش کریں گے، اس آیت سے وہ کم از کم معصوم ثابت نہیں ہوتے، ہم نے یہ مان لیا۔ قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، یہ معنی نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں آیات کا حدیث کا معنی نیا کر کے لوگوں میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، چینلوں پہ گمراہ لوگ بیٹھے، اور حیرانگی کی بات رمضان کے مہینے میں تو بیٹھے ہی گمراہ ہے۔ جو کنجر میراثی ٹوم ہے وہ سارے کے سارے چینلوں پر بیٹھے ہیں اور رمضان کے مسائل و احکام بیان کر رہے ہیں، مفتی حضرات سارے بیٹھے، عورتیں بیٹھے، وہ فتوے جاری کر رہی، جو کہتی ہے منہ سے زبانی جاری ہے، سلسلہ جاری۔ ہمیں کہتے ہیں فرقہ واریت نہ پھیلائیں، یہ جھگڑے ہیں، یہ لڑائیاں، ہم کیا کریں؟ ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارے یہ منصب کی تقاضا ہے کہ ہم قوم کے سامنے قرآن بیان کریں، مصطفیٰ کی حدیث بیان کریں اور صحابہ کا وہ منہج بیان کریں تاکہ یہ نوجوان نسل فتنوں سے بچ کے مصطفیٰ کے دین پر قائم رہے۔ سنیے، غور فرمائی، قرآن پاک کی آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ۔ قرآن نے وضو کی آیت بیان کرتے کرتے فرمایا اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پیروں کو دھو۔ رافضی نے کہا نہیں، اس کا معنی ہے اپنے پاؤں کا مسح کرو۔ اب فطرت تقاضا کرتی تھی کہ پاؤں کو دھویا جائے، یہ رافضیوں کا مسئلہ فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ پورے جسم کا کون سا ایسا جو زمین پہ لگتا ہے؟ پاؤں۔ اگر پاؤں نہیں دھونے تو منہ دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ فطرت کہتی ہے پاؤں دھو۔ اس لیے رافضی مجبور ہے، جب وضو شروع کرتے ہیں تو پہلے آ کے کیا کرتے ہیں؟ پاؤں دھوتے۔ فطرت پہ مجبور ہے، مسلک نہیں ہے، منہج نہیں ہے، عقیدہ نہیں۔ عام لوگوں میں مشہور ہے نا کہ ان کا وضو پاؤں سے شروع ہوتا ہے، ایسی بات نہیں، ان کا وضو ہاتھ سے شروع ہوتا ہے، ہاتھ ہی دھوتے ہیں، لیکن پاؤں کو پہلے آ کے دھوتے ہیں، وضو سے خارج سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ وضو کا حصہ نہیں ہے، ہم پاؤں کو دھو رہے ہیں تاکہ یہ مسح کے قابل ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے دھونا تمہاری فطرت بولتی ہے جس کو دھونا چاہیے، دھونے پہ تم مجبور کیوں؟ اگر قرآن میں مسح ہی تھا تو تمہیں دھونے پہ فطرت نے مجبور کیوں کیا؟ پہلے آ کے دھوتے کیوں؟ تمہاری فطرت کہتی ہے کہ پاؤں مٹی پہ لگے ہوئے ہیں، اس کو دھونا چاہیے۔ کاش تم فطرت کو مان لیا، ہم نے محمد مصطفیٰ کی حدیث کو مان لیا۔ یہی تو فرق ہے، لوگ فطرت کو مانتے ہیں، عقل کو مانتے ہیں، رائے کو مانتے ہیں، اپنی مرضی کو مانتے ہیں، حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول اللہ کے عمل کو تیار نہیں، کہتے ہیں نہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ۔ اس پر انہوں نے بہت ساری عربی گرامر کی بات کی، وہ چونکہ آپ کی متعلقہ بات نہیں ہے کہ یہاں یہ وَأَرْجُلَكُمْ لام پر زبر کیوں ہے، پیچھے زیر کیوں ہے، یہ ایک علمی بات ہے جس سے آپ عوام الناس کی متعلقہ بات نہیں ہے، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ۔ سید امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھی جب وہ حدیث لائے صحیح ابن خزیمہ میں کہ نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وضو کے اندر پاؤں نے دھوئے اور ایڑیوں کی جگہ خشک رہ گئی، تھوڑی سی جگہ ایڑیوں میں خشک رہ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم ہے جو وضو میں خشک رہ گئی۔ ابن خزیمہ تڑپ کے فرماتے ہیں جس کے وضو کے اندر پاؤں دھونے میں تھوڑی سی جگہ خالی رہ جائے وہ جہنم میں ہے، اور جو پورا پاؤں نہ دھوئے اس کی حالت کیا ہو؟ جو پورا پاؤں ہی نہ دھوئے وہ کہاں جائے؟ نبی علیہ السلام تھوڑی سی جگہ خشک ہے
جہنم کی خبر دی ہے، جہنم کی ویل کی خبر دی ہے، جہنم کا گڑھا ہوگا جس کے پاؤں کی ذرا جگہ خشک ہو، جس کا پورا پاؤں ہی خشک ہو، جو پاؤں ہی نہ دھوئے، اس کی حالت کیفیت کیا ہو۔ تو ہم نے کہا یہ آیت نازل ہوئی تھی محمد رسول اللہ پر، صحابہ نے اس آیت پہ عمل کیا، ایک صحابی بتلا دیں جو پاؤں نہ دھوتا ہو۔ گرامر کو کیا کریں، ہم محمد کی حدیث اور صحابہ کے عمل کو دیکھیں، اس آیت پر کیا عمل کیا۔ گرامر کے جواب گرامر میں موجود ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے حرف جار آ رہا ہے، وہاں ارجلکم کیوں ہے، ہم عطف کے مسائل، جارہ کے مسائل، وہ بیان گرامر کا، اگر ہمارے سامنے کوئی گرامر جاننے والا ہو اس کو گرامر سے اس کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ گرامر ہمارے اس معنی کے خلاف ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی کا نام بتلا دیجئے جو پاؤں نہ دھوتا ہو۔ جب سارے دھوتے تھے تو آیت کا وہی معنی ہوگا جو محمد کے صحابہ نے سمجھا کیا۔ ہم نیا معنی نہیں لیتے، نیا معنی گمراہی ہے۔ سنیے اہل حدیث کے جوانوں، پھر سنیے، غور فرمائیے، اپنے منہج کو درست کیجئے، منہج پر ڈٹ جائیے، مضبوط ہو جائیے، ایک ہی سوال کیجئے، ساری زبانیں گم ہو جائیں گی۔ جس آیت حدیث سے جو معنی تم لے رہے ہو یہ صحابہ نے لیا ہے تو صحابی کا نام بتلاؤ۔ یہ عمل جو تم کر رہے ہو آیت کی روشنی میں، یہ عمل صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تم گمراہ ہو، صحابہ حق پر ہے، تم قرآن کو نہیں سمجھ پائے جتنا صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا۔ دیکھیے قرآن نے کیا کہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ علیہ السلام بھی موجود ہے۔ جبریل آئے، خبر لائے کہ تمہارے ہاں بڑھاپے میں بیٹا ہو۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سنا، عورت کی فطرت ہے، بڑھاپے میں تھی، بوڑھی تھی، خلاف عقل بات سن لی، خلاف فطرت بات سن لی۔ بچہ تو جوانی میں ہوتا ہے اور اپنی عادت کے مطابق، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی خوشخبری ملے یا کوئی غم کی بات ملے یا اچانک کوئی عجوبہ ملے تو اپنے ہاتھ کو اس طرح اپنے رخساروں پہ مارتی اور کہتی ہے یہ کیا ہوا۔ تو سارہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اس طرح اپنے چہرے پہ مارا، ہائے وہ بیٹا میرا ہوگا، مجھ سے بیٹا ہوگا، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حیرانگی کا اظہار کیا، تعجب کا اظہار کیا۔ کیا تھا قرآن میں کہ اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر مارا؟ حیرانگی میں، تعجب میں۔ اب سنیے رافضیوں کی تعویل، معنی مفہوم۔ کہتے ہیں یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ کوئی غم یا خوشی کی خبر آئے تو ماتم کرنا چاہیے۔ سارہ علیہ السلام اپنے منہ نہیں پیٹا تھا، منہ پہ ہاتھ نہیں مارا تھا۔ اس کو مروجہ ماتم پر قرآن کی دلیل پیش کی جا رہی۔ سنیے، چینلوں پہ دیکھیں، سنیں، بڑے بڑے ذاکر مجتہدین یہ آیت پڑھ رہے کہ سارہ علیہ السلام نے اپنے چہرے پر رخسار کو کیا۔ نبی علیہ السلام وفات پا گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب فوت ہوئے تو جلدی سے باہر کو نکلی اور صحابہ کرام کو آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور عورتیں ساری اکٹھی ہو گئی ازواج رسول۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ران پہ ہاتھ آیا کہ ہائے رسول اللہ فوت ہو۔ تو انہوں نے اس حدیث کو لیا اور کہا دیکھو ہمارا ماتم تو تمہاری بخاری میں اور سیدہ عائشہ سے ثابت ہو رہا ہے، اگر اور میں نے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے۔ کہاں ہے قانون پاکستان کا، کہاں ضابطے، کہاں فرقہ واریت ختم کرنے والے؟ یہ چینلوں پہ بات آج بھی موجود ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہتا ہے اگر ہم جہنم میں گیا ماتم کی وجہ سے تو امی جی آگے آگے ہوں گی۔ کیا تصور ہے؟ یہ کیا معنی ہے قرآن کا، حدیث کا؟ اس سے مروجہ ماتم کا کیا تعلق ہے؟ ایک عورت بیٹھی ہو اور اچانک کوئی موت کی خبر آ جائے، وہ ران پہ ہاتھ مار دے، اس کا ہاتھ ران پہ ہائے کہ ایسے مصیبت آ گئی، اس کا کیا تعلق ہے اس مروجہ ماتم کا جس کا پورا انتظام و انسلام ہوتا ہے، بازار بند ہوتے ہیں اور سارا کچھ کیا جاتا ہے، اس کا کیا تعلق؟ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اگلے سال جب پھر وہ دن آیا تھا تو ایسے کیا تھا؟ اگلا دن آیا، اگلا سال بھی آیا تھا، اسے دوسرا سال، تیسرا سال آیا، 50 سال اماں جی پیغمبر کے جانے کے بعد زندہ رہی،
کبھی اس دن آپ نے ماتم کا یا آپ نے وفات رسول والے دن کوئی ایسا عمل کیا ہو تو حوالہ دیجئے، نہیں ہے تو ہم ان آیات و حدیث سے جو تم ثابت کرتے ہو ماتم ہم نہیں مانتے، ہم ہر آیت حدیث کا وہی معنی لیتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ام سلمہ دروازے پہ آئی، ان کا شوہر ابو سلمہ فوت ہو چکا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میں نے سنا ہے تم نے عورتوں میں کوئی اکٹھا کرنے کا وہ پروگرام بنایا ہے اور تم اپنے شوہر کے لیے رونے کی کوئی محفل سجا رہی ہو۔ سیدہ ام سلمہ کو محبت تھی اپنے شوہر سے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ کل ہم عورتوں کو اکٹھا کر کے ابو سلمہ کو روئیں گے اور مدینے میں پیغام دیں گے کہ جتنا میں روئی ہوں اپنے شوہر کو کوئی عورت آج تک نہیں روئی، تاریخ بنانا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا ام سلمہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو یہ کام کرے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے محبت ہے، اپنے شوہر سے وہ فوت ہو چکا ہے۔ فرمایا ایسے نہ کرو، دعا کرو کہ اللہ اس مصیبت کا اجر دے دے، اس سے کوئی بہتر انتظام کر دے، اور یہ دعا پڑھا کرو۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی میں دعا پڑھتی رہی، وہ اس ماتم سے، اس رونے کی محفل سے اپنے آپ کو بچا لیا، توبہ کر لی۔ جب عدت کے ایام گزرے میں نے دعا پڑھتی پڑھتی اللہ نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک اور صبر کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے اتنی رحمت کی کہ جب عدت کے ایام گزرے مصطفیٰ نے میرے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ نے مجھے ام المومنین بنا دیا۔ یہ شرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حدیث پر عمل کرنے کا یہ مقام ملا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو آیات احادیث کا وہ معنی نہ کرو جو صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ آگے بڑی تیسرے گروہ کی طرف آتے ہیں۔ اگر یہ دو گروہ یہ تو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، اگر اس پر گفتگو شروع کر دوں تو سال گزر سکتا ہے، سال گزر سکتا ہے، صرف ان کی تعویلوں پر 1 سال نہیں، میں کہتا ہوں کئی سال گزر سکتے ہیں، خطبات جمعہ گزرتے جائیں گے لیکن ان کی تعویلیں ختم نہیں ہوں گی۔ کون سی آیت ہے جس کی تعویل نہیں کی؟ کون سی حدیث ہے جس کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے؟ ہر آیت ہر حدیث کا معنی بگاڑ دیے۔ کتنے ہیں لوگ کھڑنے والے؟ یہ آپ نے سنا ہے پچھلے دنوں میڈیا پہ چینل پہ آتا رہا وہ مفتی عبدالقوی، اس نے کتنی حدیثیں گھڑی، اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا، رسوا کر رکھ دیا، پوری مولویت پر داغ اس نے دھبا لگا دیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ اللہ کی قسم یہ آیت کیسی ہے؟ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، جو مصطفیٰ کے صحابہ کا راستہ چھوڑ دے اللہ کیسے ذلیل کرتا ہے۔ یہ ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کسی 2 نمبر عورت کا پیچھے لگ جانا یہ ذلت ہے، رسوائی ہے، یہ سزا ہے اس قول کی، فتوے کی جو دیا گیا تھا کہ شادی ایک ہوتی ہے، نکاح کئی ہوتے ہیں، جس عورت کے ساتھ بھی کمپرومائز ہو جائے وہ نکاح ہوتا ہے، یہ نکاح ہی کرتے رہے ہو بغیر تو کیا کیا تم؟ پوری مولویت کو بدنام کر کے رکھ دیا، یہ نکاح ہوتا رہا ہے۔ پھر نکاح کے لیے اس کو بلا لیا، وہ نکاح ہوتے رہے، وہ میڈیا پہ آ گئے، ذلیل کر دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو دین کا مذاق اڑائے اللہ اس کو ضرور ذلیل کرتا ہے۔ میڈیا پہ دین کا استہزاء اڑایا، مذاق اڑایا، اللہ نے ذلیل کی۔ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے حب الوطن کہ وطن سے محبت ایمان ہے، یہ بھی ملتان کیا ہے، میں بھی ملتان کو، اس لیے مجھے محبت ہے۔ کتنا کم بخت انسان ہے جس نے راتوں رات حدیث پڑھ لی، رسول اللہ پر جھوٹ بول دیا، پھر کہا حدیث میں آتا ہے کوئی خوبصورت چیز دے، شخصیت دیکھو تو اس سے دعا کرواؤ، میں نے اس کو دعا کے لیے بلایا ہے کیونکہ یہ خوبصورت ہے، کاش تمہاری کوئی بیٹی ہوتی، بہن ہوتی، تم بغیر تو اتنے الفاظ تو نہ کہہ۔ لوگوں نے سنے، رمضان میں یہ تماشا ہوتا رہا ہمارے میڈیا، لوگ دیکھتے رہے، سنتے رہے اور انجوائے کرتے رہے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت، قرآن و سنت کا اعلانیہ مذاق اڑا ہے۔ سنیے تیسرا گروہ ان سے پیچھے نہیں، وہ کہتے ہیں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور پیدا ہو۔ بتائیں یہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ اللہ کے نور سے کسی چیز، کسی ہستی کو پیدا کرنا جانتے ہو کس کا انکار ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ اس آیات الہیہ کا انکار ہے، سورۃ الاخلاص کا انکار ہے۔ جس سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ قرآن کا ثواب دے۔
ایک مرتبہ پڑھ لے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ہے. کیا کہا؟ اللہ کے نور سے پیدا ہوئی، جو کہ معمولی جملہ ہے. قرآن کی آیت پڑھی گئی. ظلم یہ ہے کہ پہلے عقیدہ بناتے ہیں پھر قرآن پڑھتے. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب آئی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. کس صحابی نے کہا ہے اس آیت کا یہ معنی ہے؟ کس نے کہا ہے یہ معنی ہے؟ صدیق نے، عمر، عثمان، علی نے. نہیں، تم سمجھتے ہو. یا سیدہ کائنات سمجھا کرتی تھی جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ زندگی بسر کرتی، رات بھی دن بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے. ان سے پوچھا گیا رسول اللہ زندگی میں گھر میں کیسے رات گزارتے ہیں، کیسے دن گزارتے ہیں؟ فرما بکریوں کا دودھ دونا پڑے خود دو لیتے ہیں، جوتی مبارک ٹوٹ جائے ٹانکا خود لگا لیتے ہیں. فکان بشرا من البشر، میرے محمد ایک بشری تو ہے. تمہاری مانو یا صدیقہ کائنات؟ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں. بھول گیا نماز میں 2 رکعت پڑھا دی، سلام پھیرا، بار کو گئے صحابہ پیچھے گئے. سیدنا ذوالجدین رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی یا بھول گیا؟ فرمایا نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی. فرمایا پھر آج آپ نے زور کی یا عصر کی 4 رکعت پڑھانی تھی، پھر 2 کیوں پڑھائی؟ فرمایا میں نے 2 پڑھا دی ہے. جی ہاں یا رسول اللہ. واپس پلٹے. فرمایا صحابہ صادق ذوالجدین یہ سچ کہتا ہے کہ میں نے آج 2 پڑھائی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اچھا اور پھر 2 پڑھتے. 2 رکعت پڑھی گئی، سیدہ صاحب کیا گیا، سلام پھیرا گیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. جب میں بھول جایا کروں پیچھے سبحان اللہ کہہ کے اپنے محبوب و مرشد کو یاد کرا دیا کرو. یہ دین ہے، یہ شریعت قرآنی نص ہے. انما انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں مثل تمہاری. فرق یہ ہے یوحا الیہ، میری طرف وہی آتی ہے، میرے طرف دین آتا ہے، شریعت آتی ہے، جبریل آتا ہے. میں معصوم ہوں، ساری کہنا سے اعلیٰ افضل ہوں. بشر کا معنی یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا، اپنے بھائی جیسا یا بڑوں جیسا کہا جائے. اللہ کی قسم ہے بڑے بھائی یا باپ کیا ہے، ساری کائنات محمد کے جوتوں پہ قربان ہے. سراسر رسول اللہ کی عزت عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ غلط بندہ ہے وہ جو کہتا ہے کہ اہل حدیث کا یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے جیسے. ہم کون ہیں محمد مصطفیٰ جیسے ہونے والے؟ ساری مخلوق مل کے مصطفیٰ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو، نبی علیہ السلام کے مقام کو، شان کو، عزت و عظمت کو اللہ کی قسم ہے کائنات پوری کی پوری ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں نبی کے جسم کا ایک بال، سر مبارک سے گرنے والا ایک بال رکھ دیا جائے، ساری کائنات مل کے محمد کے ایک بال کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی. کیا تم سمجھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو، شان کو، مقام؟ کون انکاری ہے اس بات؟ لیکن جو آیت پڑھ کے تم معنی بیان کرتے ہو یہ معنی جھوٹا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ قرآن میں تعویل ہے، ہم نہیں مانتے. یہ نیا استدلال ہے، ہم نہیں مانتے. اس سے یہ معنی کرنا کہ نبی پاک اللہ کے نور سے پیدا ہوئے یا رب کی بھی توہین ہے، رسول اللہ کی عزت کے بھی خلاف. اتنی ہی آیات جو پڑھی جاتی ہے قید اس سے مراد نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہے. کیا خیال سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہے، اس وقت ہمیں دیکھ رہے؟ کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نبی علیہ السلام دیکھ نہ رہے ہوں. مجھے بتلاؤ یہ عزت ہے یا توہین؟ جانتے ہو یہ لباس کس بندے سے چھپانے کے لیے تم پہنتے ہو؟ یہ اپنا جسم چھپانے کے لیے جو لباس پہنتے ہو یہ کس سے؟ ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اولاد سے اور انسانوں سے چھپانے کے لیے یہ ہم لباس پہنتے ہیں. کیا تصور کرتے ہو اللہ سے کوئی بندہ چھپ سکتا ہے؟ نہیں. یہ مخلوق سے حیا ہوتا ہے. کیا تصور کرتے ہو کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ دیکھتے تھے، نبی کی شان بیان کرتے ہو؟ نہیں. ہر جگہ دیکھنا اللہ کی شان ہے، اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کی عزت ہے، اللہ کا وقار ہے. وہ ان چیزوں سے پاک ہے. میرے محبوب حیا والے، شرم والے، معصوم ہیں، شریعت کے مکلف ہیں. وہ لباس صحابہ پہنتے تھے، عورتیں پردہ کرتی تھی. عورتوں کا عقیدہ تھا جب ہم پردہ کر لے نبی ہمارے چہرہ نہیں دیکھتے. یہی صحابیات کا منہج تھا اور اسی میں نبی کی عصمت ہے، اسی میں نبی کی شان ہے، اسی میں نبی کا مقام ہے کہ ہر جگہ دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہم نہیں مانتے قرآنی آیات و حدیث وہ
جن کا یہ معنی کیا جائے یہ معنی نیا ہے، یہ سوچ نئی ہے، یہ نیا نظریہ ہے، کیونکہ صحیح البخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ جتنی حدیث کتابیں آج تک گزر چکی ہے، کسی کتاب میں کسی محدث نے یہ باپ باندھ کے نیچے دلائل نہیں لائے۔ یہ 14ویں صدی کا یہ عقیدہ ہے، 150 سال پہلے یہ عقیدہ عرب کی زمین پر نہیں بنایا گیا تھا، کسی کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور میں ممبر پر باوضو روزے کی حالت میں کھڑا ہوں، اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ آج سے 150 سال پہلے اس عقیدے کے بارے میں کسی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی کوئی مسلمان گروہ ایسا بھی آئے گا جس کا یہ عقیدہ ہو، سوچا بھی نہیں تھا، رکھنا تو دور کی بات۔ قرآن کی آیت، ہم حیران اس وقت ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں یہ جی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، او بھئی آیت تو ہے قرآن میں، حدیث تو ہے، لیکن یہ معنی نہیں، یہ سوچ نہیں ہے، یہ صحابہ نے عقیدہ ثابت نہیں کیا اور انہوں نے بیان نہیں کیا، محدثین کتابوں میں نہیں لکھا۔ دیکھ لے جشن میلاد آتا ہے، اس پر قرآنی دلیلیں ہوتی ہیں، قرآن کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب اللہ رحمت فضل کرے تمہیں خوش منانی چاہیے، قرآن سے ثابت ہو گیا خوش۔ اچھا قرآن سمجھ تمہیں ہی آیا تھا نا، صدیق کو سمجھ نہیں آیا۔ یہ آیت جو تم پڑھتے ہو یہ صدیق نے سمجھی یا نہیں؟ عمر فاروق و عثمان و حیدر نے سمجھی ہے یا نہیں؟ جس آیت کا جو معنی صدیق و عمر عثمان شیر خدا نے نہیں کیا، وہ نیا معنی ہم بیان کر کے ہم نے صحابہ کے راستے سے ہٹنا ہے، یہ نیا ایمان ہے۔ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی پتنی کیا کیا دلائل دیتے ہیں اللہ کی پناہ، اور حیرانگی ان نوجوانوں پہ ہے جو ان کے دلائل سن کے آ جاتے ہیں، یہ جی لکھا ہوا ہے قرآن میں، ہم کیا کریں؟ اور لکھا ہوا تو ہے لیکن یہ باطل تعویل ہے، معنی بدلا جا رہا ہے، وہ معنی نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے سمجھا تھا۔ اگر اس آیت کا یہ معنی ہوتا تو سب سے پہلے جلوس کی قیادت کرنے والے محمد مصطفیٰ خود ہوتے۔ اگر یہ معنی ہوتا تو صدیق مصطفیٰ کی میلاد والے دن کروڑوں لاکھوں جناب روپے یا درم و دینار خرچ کر دیتے۔ وہ عثمان جو غزوہ جہاد کے لیے سینکڑوں ہزاروں اونٹ دیا کرتے تھے، کبھی نبی پاک کی میلاد والے دن 1 روپے بھی انہوں نے چندے میں جمع کرایا ہو کہ صحابی نے اکٹھ کیا ہو تو حوالہ لائیے، نہیں ہے تو ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن کی تعویل چھوڑ دو، مصطفیٰ کی تعویل، حدیث کی تعویل چھوڑ دو، وہ معنی کرو جو مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا۔ آگے بڑھتے جائیے، مسئلہ علم غیب ہو، مسئلہ اصال ثواب ہو، کچھ مہینہ 2 مہینے گزرے ہوں، اپریل کی غالباً 11 تاریخ کی بات، اپریل میں ایک مولوی نے کہا میں ثابت کرتا ہوں کل 7واں 40واں، وہ حدیث پڑھ رہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، ان کی موت کے دوسرے دن یا تیسرے دن، مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا استغفروا لأخیکم لمعاذ بن مالک، استغفروا لمعاذ بن مالک، اپنے معاذ بن مالک بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ صحابہ نے کی، رسول اللہ نے کی، کہتا وہ ابھیو دیکھ لو، مسلم کی حدیث ہے، معاذ فوت ہو چکا ہے، دوسرا یا تیسرا دن ہے، دعائے مغفرت ہو رہی ہے، مدینے میں ہے، بتاؤ تمہیں اور دلیل کیا چاہیے؟ دوسرا دن ہے، کل ثابت ہو رہا ہے۔ اب کون بتلائے کہ یہ حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ نعرے تو لگ گئے اور بندوں نے پیسوں کی بچھاڑ کر دی کہ ہمارے مولوی نے دوسرا تیسرا دن بھی حدیث سے ثابت کر دیا، کمال ہے اس مولوی کا علم، اس کو تو انعام دینا چاہیے، یہ انعام کے لائق۔ ایک انعام ہے دنیا میں اور ایک آخرت میں، وہ انعام بڑا، اس سے بھی بڑا ہوگا، یہ روپے کی صورت میں ہے اور وہ جہنم کی صورت میں ہوگا، اس سے بھی ڈریے، وہ بھی انعام آنے والا ہے، وہ بھی جزا کا دن آنے والا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے اس حدیث میں؟ معاذ بن مالک صحابی رسول ہے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، زنا کر بیٹھے۔ یہ تو بیان نہیں کرنا تھا، اگر یہ بیان کر دیتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا۔ ہو گیا زنا، بدکاری ہو گئی، یا رسول اللہ میں سے گناہ ہو گیا۔ فرمایا جانتے ہو زنا کسے کہتے ہیں؟ جی یا رسول اللہ جانتا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر میرے صحابہ لے جاؤ اس کو جا کے سنسار کر۔ انہوں نے پتھر مارے، شادی شدہ تھے، سنسار کر دیا، رجم کر دیا گیا، فوت ہو گئے۔ صحابہ یا رسول اللہ معاذ فوت ہو گئے، پتھر کھا کھا کے فوت ہو گئے۔ فرمایا اس کو دفنا دو، غسل دو، کفن دو، دفنا دو۔
یا رسول اللہ جنازہ، فرمایا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اس کو بغیر جنازے کے دفن کر دیں۔ میرے علم کے مطابق آپ کی زندگی میں مدینہ کی ریاست میں یہ پہلی حد تھی، اس سے پہلے کسی زانی پر سنسار کی حد نہیں لگی تھی، اس پر لگی۔ فرمایا اس کو بغیر جنازے کے دفن کر دو، دفن ہو گیا بغیر جنازے۔ اب گزر گئے 2 دن یا 3 دن، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے رسول اللہ کے انتظار میں کہ آپ تشریف لائیں اور جماعت کرائیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے، 70 پہ نہیں بیٹھے۔ اب مولوی صاحب نے کیا کہا، 2 دن یا 3 دن گزرے، صحابہ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، جگہ سچ تو بول رہا ہے، جگہ ہی تھی مسجد نبوی کی تھی، لیکن مسجد تب بتلائے کہ صحابہ یہاں کیوں بیٹھے، 70 پر تو نہیں۔ اب سننے والے کیا تصور کر رہے تھے کہ یہاں بیٹھے ہیں 70، کہیں بیٹھک میں گلی میں کوئی ٹاٹ بٹھا کے بیٹھے ہوئے تعزیت بنا کے 70 بنا کے، ایسا تو نہیں تھا۔ مسجد میں جماعت کے انتظار میں بیٹھے تھے، رسول آئے، لیٹ ہو گئے، صحابہ نے ویسے ذکر چھڑ نکلا کس کا، ماعز کا۔ یار ماعز نے بھی عجیب کیا ہے، اگر گناہ ہو گیا تھا چھپا جاتا، پی جاتا، رب سے معافی مانگتا، اللہ معاف کر دیتا، پتھر کھا کے مر گیا ہے، پتہ نہیں گیا جہنم میں ہوگا، جنازہ بھی رسول اللہ نہیں پڑھا ہے۔ بعض نے کہا یار اس طرح نہ کہو، اس کو برا تو نہ کہو، اس نے سزا کھا لی ہے، جرم جو سزا کا بنتا، جرم جو اس جرم کی جو سزا ہے وہ اس نے اس پر لگ گئی ہے، حد اللہ نے معاف کر دیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا معاف کیا ہوتا تو جنازہ نہ ہوتا، کوئی نہیں ہوا جنازہ، اب جناب جہنم میں ہوگا۔ بعض نے کہا نہیں جنت میں ہوگا، جھگڑا ہو گیا، آپس میں باتیں الجھاؤ ہو گیا، باتیں آوازیں بلند ہو گئی، آسمان سے جبریل آ گئے، رسول اللہ کے گھر میں حجرہ میں وہی آ گئی، فرمایا مابو آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے سارے پردے ہٹا کے ماعز کو جنت کی نہروں میں نہاتا مصطفیٰ کو دکھا دیا۔ فرمایا جاؤ صحابہ کو بار بتلا دو کہ ماعز جنت میں ہے، اپنے ماعز کو برا نہ کہو، اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ رسول اللہ بار تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ اٹھو، ماعز کو برا نہ کہو، تو ماعز کو برا کہہ رہے تھے، جی ہاں، اس نے فرمایا یہ اللہ کو ناپسند ہے، آؤ با جنازہ پڑھے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ 3 دن بعد جنازہ پڑھا گیا، رسول اللہ نے اس کے لیے دعا کی۔ یہ حقیقت تھی، کہاں مربجہ کل 7واں 40واں، کہاں یہ مصطفیٰ کی حدیث۔ اگر یہ قانون ہوتا، ضابطہ ہوتا، اس سے کوئی یہ چیز ثابت ہوتی تو اور کہیں وہ فوتیدگیاں ہوئی، مدینہ میں ایسا کام نہیں ہوا۔ یہ حدیث کا باطل معنی ہے، رسم و رواج پر حدیث کو پیش کرنا یہ ظلم ہے حدیث پر۔ حدیث کا وہی معنی رہے گا جو مصطفیٰ کے صحابہ نے بیان کیا، نیا معنی گمراہی۔ اور کئی مسائل ہیں، کس کس کو میں چھیڑوں، کہتے ہیں شرک جو مرضی کرتے رہو، اس امت میں مشرک کوئی ہو ہی نہیں سکتا، حدیث میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے خطرہ ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، جو مرضی کرتے رہو، اب یہ امت توحید ہے، یہ امت مشرکہ ہے، مشرک ہے ہی نہیں، اس میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث کا غلط معنی ہے جو آیت محدثین نے بیان نہیں کی۔ حدیث کا معنی یہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم دنیا میں معاملات میں کھو جاؤ گے، لیکن تم میرے بعد شرک کرو، یہ اس بات کا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ابن حجر یہ حدیث لائے فتح الباری کے اندر ساتھ معنی کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ سے شرک نہیں ہو سکتا، کیوں؟ مصطفیٰ کے سارے صحابہ جنت کے حقدار ہیں۔ اس کا یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی بتوں کی پوجا کرے، قبر پہ سجدہ کرے، چڑھاوے چڑھائے اور وہ مشرک نہیں، وہ شرک نہیں کرتا، وہ شرک ہے۔ جو بندہ بتوں کی پوجا کرتا ہے وہ شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں نہیں شرک ہو ہی نہیں سکتا، نبی پاک نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ بتوں کی دوبارہ پوجا شروع نہ کریں۔ بتوں کی پوجا بالاتفاق شرک ہے۔ اور دیکھیے قرآن کی آیت پڑھتے اور کیا کہتے ہیں، میں نے سنا، ان آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور کتابوں میں پڑھا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے اپنے نمازوں کو خشوع خضوع سے نمازیں پڑھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں قرآن کہتا ہے خشوع سے نمازیں پڑھو، نماز میں رفع الیدین نہ کرو، کیونکہ یہ خشوع کے خلاف قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے۔ جاؤ دنیا کی کسی مستند تفسیر میں خاشعون کا معنی یہ دکھا دو کہ رفع الیدین نہ کرو، اگر یہ خشوع کے خلاف ہوتا، اللہ کی قسم میرے محمد مصطفیٰ ایک دن بھی نہ کرتے۔ تم تو کہتے ہو پہلے کیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے خشوع کے خلاف نمازیں تھی؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا، ہر نماز میں کیا، ہر رکوع پہ کیا، ہر رکوع سے سر اٹھاتے کیا۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہا کرتا ہوں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ کہا ہے، میں کہا کرتا ہوں قرآن اگر میرے ہاتھ میں آ جائے، میں ہاتھ پہ قرآن
پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کہہ سکتا ہوں۔ میرے نبی نے جس طرح رفع الیدین کے بغیر نماز شروع نہیں کی، اسی طرح نبی پاک نے کبھی رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کی۔ پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امانتاً دھیانتاً کہہ رہا ہوں، اگر اس کے بعد تم نہیں کرو گے رفع الیدین تو قیامت والے دن میرا ہاتھ اور گریبان تمہارا ہوگا، اور اگر میں نے جھوٹ بولا، خیانت کی ہو، مسل کی تعصب میں اہل حدیثوں کی وجہ سے یہ بات کی ہو، تو قیامت والے دن گریبان، ہاتھ آپ کا گریبان میرا ہوگا، فیصلہ میرا رب کرے گا قیامت والے۔ آگے پڑھیے حدیث سنیے، قرآن پاک جب ہم کہتے ہیں نماز میں فاتحہ پڑھو تو جواب میں قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، قرآن میں آتا ہے تم قرآن کو مانتے نہیں ہو، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، چاہو دنیا کے کوئی صحابی کسی کا نام بلاؤ جس نے یہ آیت پڑھ کے کہا ہو کہ اس سے مراد فاتحہ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے جب تبلیغ کے لیے قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے اس وقت فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ کیوں؟ جن پر قرآن نازل ہوا وہ سب سے بہترین اور معصوم شارع ہیں قرآن کے۔ معصوم شارع کون ہے؟ کیا معنی کہ میں تفسیر کروں، کوئی بندہ تفسیر کرے، کوئی عالم تفسیر کرے، اس کی تفسیر معصوم نہیں ہے، غلطی کا امکان ہے۔ قرآن کی جو تفسیر میرے محمد کرے وہ معصوم ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، میرے پیچھے کوئی چیز پڑھتے ہو، صحابہ چپ ہو گئے، فرمایا فاتحہ پڑھا کرو، اس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مرد ہے، مرد ہے، مرد ہے۔ حدیث ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کتاب القرآن البیہقی میں ہے، ایک حدیث بخاری میں ہے، ایک حدیث مسلم میں ہے، ایک حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، جو اس وقت 4 حدیث میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، قرآن میں آتا ہے جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو، بھائی آتا تو ہے لیکن یہ معنی نہیں ہے جو تم کرتے ہو، یہ موقع محل نہیں ہے جہاں تم فٹ کرتے ہو، یہ معنی نہیں۔ قرآن میں آتا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، اس کا معنی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، یہ غلط معنی ہے۔ فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہ جانتے ہو تو اہل علم سے سوال کرو، اس کا مطلب امام کی تقلید کرو، یہ جھوٹا معنی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں دین میں تقلید نہ کرو، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دین میں تقلید نہ کرو۔ قرآن کی آیت سے تقلید، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی اس سے تقلید ثابت ہو رہی تھی کہ تقلید کرو۔ کس کو حکم دیا جا رہا تھا؟ قرآن کے پہلے مخاطب تو محمد مصطفیٰ تھے۔ ظالموں کس کو کہہ رہے ہو کہ قرآن میں تقلید کا حکم؟ رسول اللہ اور صحابہ کے لیے۔ صحابہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو باہر نکالتے ہیں، صحابہ کے لیے اللہ فرمائے کہ تقلید کرو۔ صحابہ کو قرآن میں اگر حکم ہوتا یا حدیث میں حکم ہوتا تو وہ کسی نہ کسی شخص کو اپنے لیے تقلید کا امام بناتے، نہیں بنایا۔ تو یاد رکھیے ہم ہر آیت حدیث کا وہی معنی لیتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے لیا۔ یہ نقطہ بٹھا لو ذہن میں، میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس آیت جس حدیث سے جو باطل مولوی استدلال کرے اور کہے اس سے یہ معنی ثابت ہوتا ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، ایک ہی سوال کیجئے یہ معنی صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ فرقہ وریت کا یہی توڑ ہے، اس کے علاوہ فرقہ وریت ختم نہیں ہو سکتی۔ فرقہ وریت ختم ہو سکتی ہے اس صورت میں کہ سارے علماء کی تعویلیں جلا دی جائیں، ختم کر دی جائے، اور آیت حدیث کا وہ معنی لیا جائے جو مصطفیٰ کے صحابہ نے بیان کر کے عمل کر کے امت کو بتلایا۔ بہت سارے گمراہ فرقے ہیں، میں کس کس کا ذکر کروں؟ اس کے لیے تو ایک خطبہ اور چاہیے۔ قرآن پاک میں آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہودیوں کو اللہ نے عیسائیوں کو کہا، مولویوں کو کہا، یہودی عیسائیوں کو مولویوں کو کہ آیات الہیہ کے تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ اے علماء سو، احبار و رہبان، یہودیوں عیسائیوں، تورات انجیل کو چھپا کے غلط فتوے دیتے ہو، پیسے لیتے ہو۔ غلط مسئلہ بتا کر پیسے لینے سے قرآن نے منع کیا۔ یہود و نصارہ کے علماء کو ان کی یہ عادت تھی کہ مجھ سے پیسے لے لیتے تھے، غلط فتویٰ دے دیتے تھے، جیسے ہمارے دور کا مفتی ہے، پیسے لے لیتے تھے، فتویٰ دے دیتے۔ قرآن نے منع کیا۔ ایک فرقہ اٹھا کراچی سے، اس نے کہا کہ جو مولوی تنخواہ لیتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن میں آتا ہے تھوڑی قیمت کے بدلے قرآن کو نہ بیچو۔ کہاں کی آیت کہاں لگا؟ 18 مساجد کراچی میں بنائی، اللہ کی رحمت سے ساری بند ہوتی جا رہی ہے، نہ بغیر تنخواہ کے کوئی مولوی ملتا ہے، مسجدیں بند ہو، برباد ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔
قرآن کا غلط معنی کیا، پھر جو اسلامیات کے پروفیسر ہیں پھر ان کی تو اجرت بھی حرام ہوگی، پھر قرآن چھاپنے والے کمپنیوں کا جناب اجرت کمائی حرام کی ہوگی۔ یہ سارے دین کے مسائل تو ہیں۔ کیا چاہتے ہو یہ سازشی کفار کی کہ ایک فتنہ پھیلایا جائے کہ جو مولوی تنخواہ لیتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لہذا تاکہ یہ مساجد کا سلسلہ رکے بند ہو، مدارس کا سارے مولوی کاروبار کرے، مطلب نماز تو ہماری کسی کے ہمارے پیچھے ہوتی نہیں۔ اللہ کی رحمت، یہ فتنہ ختم ہو گیا، دب گیا، ختم ہو گیا۔ ہر ضلع میں 1 یا 2 4 بندے ہوتے ہیں، 5واں بندہ اللہ کے ساتھ ملاتا ہی نہیں ہے، ذلیل ہو جاتے ہیں، دلائل نہیں ہوتے، مضبوط نہیں ہوتے، اپنے پاؤں پر پیچھے کوئی بدن نہیں ہوتا، پیچھے کوئی عالم نہیں ہوتا، اپنی جہالت ہوتی ہے، اپنا مطالعہ ہوتا۔ جو تنخواہ لیتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تنخواہ وہ لیتا ہے، نماز بیچارے اس کی نہیں ہوتی، بس تیری کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ زیادہ سے یہی ہوگا نا، جائز نہیں ہے، اگر جائز نہیں ہے تو نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا دین پڑ جائے، مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ گھڑا گیا، پاکستان میں بنایا گیا ہے۔ تنخواہ لینے پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، صحابہ نے لی ہے، محدثین نے لی ہے، تنخواہوں پہ معاوضے پر خدمت دین کی کرتے رہے، یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک چلتا رہے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت، اس کے پھیلاؤ کا سلسلہ ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے دین کے لیے، اس کی خدمت کرنا یہ اہل دین کا حق ہے، اہل اسلام کا حق۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، ایک بندہ کہتا ہے آپ پہ نماز نہیں فرض، میں نے کہا فرض ہے، کہتا ہے ہم پہ بھی فرض ہے، ہم پیچھے پڑھے تو ہمیں تو پیسہ نہیں ملتا، آپ پڑھائیں تو پیسہ کیوں ملتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ پر نماز فرض ہے، کہتا ہے ہاں فرض۔ میں نے کہا کس مسجد میں؟ کہتا ہے جس مسجد میں مرضی پڑھ لوں۔ میں نے کہا ہم پہ فرض ہے اس مسجد، جو مولوی ہے اس پر فرض کر دیا گیا کہ تو 5 نمازیں ایک ہی مسجد میں پڑھانی ہے، دوسری مسجد میں تو نہیں جا سکتا۔ یہ کس نے پابند کیا؟ اللہ نے، اس کے رسول نے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کس نے پابند کیا؟ کہنے لگا ہم۔ میں نے کہا اس پابندی کی تنخواہ دو، تم نے پابند کیا، قرآن نے تو پابند نہیں کیا، حدیث نے تو پابند نہیں۔ نماز فرض کی ہے، مسجد تو فرض نہیں کی، جہاں چاہے وہ پڑھے۔ جب وہ پابند ہو جائے گا، کہیں نہیں جا سکتا، تمہیں پڑھائے گا نماز، جمعہ خطبہ خدمت کرے گا، بچوں کو پڑھائے گا، اس کا حق ہے کہ وہ جناب مصروف ہو جائے، اور آپ کا حق ہے کہ اس کو دین کی خدمت کریں، اس دین کی وجہ سے کی خدمت کریں۔ قرآن میں آتا ہے جی انبیاء سوال نہیں کرتے تھے کافروں سے۔ میں کہتا ہوں ہاں یہ معنی ٹھیک ہے کہ وہ کافروں سے سوال نہیں کرتے تھے۔ ہم کافروں سے تنخواہ لیتے ہیں یا مسجد کی انتظامیہ سے لیتے ہیں؟ کافروں سے منع ہے سوال، نہ کرے سوال۔ میں بیان کروں اور جاؤں محلے کے سائیوں کے پاس، میں مسجد محمدی میں جمعہ پڑھاتا ہوں، مجھے تنخواہ دے، یہ منع ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ نبی تم سے سوال نہیں کرتا، کافروں سے کچھ شے مانگتا نہیں ہے، مزدوری تم سے مانگتا نہیں ہے، اللہ کے دین بیان کرتا ہے۔ میرا سوال ہے، چھوڑیے ساری بات کو، ایک سوال ہے چھوڑتا ہوں تاکہ تم پوچھو۔ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت سے لے کر وفات تک کبھی مزدوری دکانداری کام کیا ہو تو ایک حوالہ دو، میں منہ مانگے انعام دوں گا۔ 23 سال بصیت نبی گزارے، آپ نے کوئی تنخواہ نہیں لی، 11 بیویاں گھر میں موجود تھیں، کوئی کام کوئی مزدوری نہیں کی، پھر 23 سال گزارے کیسے؟ صحابہ خدمت کرتے رہے، مصطفیٰ اسی سے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ صحابہ ہی تحفے دے، تحائف دیتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ پھر اللہ نے تنخواہ مقرر کی، فرمایا مال غنیمت میں سے 5واں حصہ رسول اللہ کا ہوگا، جب بھی جہاد کرو گے اس کا 5واں حصہ نکال کر رسول اللہ کو دو گے تاکہ میرے نبی کے گھر کے اخراجات چلتے رہے۔ تنخواہ کس کو؟ تنخواہ کو سیم ہوتے ہیں، یہی تو تنخواہ ہے۔ اللہ خود مقرر کر رہا کہ میرے نبی کا 5واں حصہ مال غنیمت میں سے، تاکہ اللہ کے دین کا یہ کام کرتے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام پر جادو نہیں ہوا، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ کافر کہتے تھے اس پر جادو ہو چکا ہے، لہذا اگر ہم یہ مان لیں تو ہمارا تو عقیدہ کافروں جیسا ہوگا۔ اللہ کے بندو، کافر تو کہتے تھے یہ نبی بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، کیا ہم وہ بھی کہنا چھوڑ دیں؟ وہ تو کہتے یہ بشر ہے، بشر پر وہی آتی، ہم نہیں مانتے، کیا ہم بشر کہنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہر آیت حدیث کا وہی معنی جو صحابہ نے لیا، صحابہ کرام کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ صحابہ مانتے تھے، ان آیات کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے مانا، جانا، تسلیم کیا، محدثین نے لکھا، کتابوں میں باب قائم کیا، امام بخاری و مسلم نے، کہ آپ پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے، یہودیوں نے آپ پر جادو کیا، پھر اس جادو کا توڑ نازل ہوا، پھر آپ کو اللہ نے شفا بخشی، آپ بشری تقاضے سے تکلیف و بیماری کا شکار ہو جایا کرتے تھے، یہ بشری وجود پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے، آپ کی روحانیت، آپ کے نور نبوت
نبوت، آپ کے نبوت کی وہ تعلیم جادو سے محفوظ رہی، شیاطین سے محفوظ رہی۔ جسمانی تکلیف ہو سکتی ہے، پیغمبر کو جسمانی طور پر جادو کا اثر ہوا، یہ قرآن میں مسئلہ بھی ہے، حدیث میں مسئلہ بھی ہے، سرات محدثین کے منہج میں ہے۔ جو نیا معنی کرے ہم اس کو نہیں مانتے۔ پوری امت ایک طرف ہے، صرف گمراہوں کا ایک دھڑا نہیں، جاہلوں کا ایک دھڑا ہے، جن کا کوئی عالم نہیں ہے، جن کا کوئی محدث نہیں ہے، جن کی کوئی مسجد نہیں ہے، جن کا کوئی ذمہ دار بندہ، مسجد سے مراد ذمہ دار اہل علم میں سے کوئی ذمہ دار بندہ پورے ملک میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب جٹ زمیندار پڑھ قسم کے لوگ ہیں، دکاندار ہیں، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اٹھا کے پھر رہے ہیں، جادو نہیں ہوا، جو مانتا ہے وہ گستاخ ہے۔ ہم کہتے ہیں امام بخاری مانتے تھے، امام مسلم مانتے تھے، امام ابو داؤد مانتے تھے، صحابہ کرام تابعین تسلیم کرتے تھے۔ جرأت کرو، ہمت کرو، آگے بڑھو، لاؤ گمراہی کا ان پر فتویٰ۔ جو ان کا عقیدہ تھا وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کہ امت میں آپ کے ساتھ کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے۔ پورے وثوق سے کہتا ہوں، کہتے ہیں اہل حدیث نام نہیں ہونا چاہیے، مسلمین ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی عدل یہ پھرتے ہیں، قرآن میں تمہارا نام مسلمین ہے، تم اہل حدیث کیوں رکھتے ہو؟ بھائی اہل حدیث نام سے بات ہے۔ اب کوئی کافر ہم سے پوچھے، امریکہ میں ہوں یا کسی یورپی ملک میں ہو، کفار کا ملک ہو، وہ ہم سے پوچھے آپ کون ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہے یا اہل سنت ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی رحمت سے کون ہیں؟ مسلمان۔ کافروں کے مقابلے میں ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ جب مسلمان موجود ہوں، ہم سے پوچھیں بھائی مسلمان ہے، بھائی مسلمانوں کا کون سا گروہ ہے؟ اس کے تو کئی گروہ بن چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آپ کی خبر ہے کہ گروہ بن جائیں گے، اس میں سے اہل حق کی پہچان ہے، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، صحابہ سے لے کر آج تک، آج سے لے کر انشاءاللہ یہ قیامت چلتا رہا۔ اس پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، لقب اہل حدیث پر، نام اہل حدیث پر، لقب اہل سنت پر، نام اہل سنت پر۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ایمان اہل سنت اہل حدیث ہونا۔ پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اہل سنت ہی اہل حدیث ہوتا ہے، جو اہل حدیث سے بغض رکھے وہ بدعتی ہوتا ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہوتا۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں شروع سے لے کر آج تک 1400 سال، ایک صدی بھی ایسی نہیں ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کوئی بندہ آئے میدان میں، میں 14 صدیاں بالتفصیل ہر صدی میں لفظ اہل حدیث بے سرات ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک ثابت کر سکتا ہوں۔ یہ اہل حق کا وصفی صفاتی نام ہے۔ ہم جناب کفار کے مقابلے میں اہل حدیث، جناب اہل اسلام ہے، مومن ہے، مسلمین ہے، اور اہل اسلام کے اندر ہمارا گروہ اہل الحدیث کا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک قرآن حجت ہے، مصطفیٰ کی حدیث حجت ہے۔ یہ وصفی نام ہے، صفاتی نام۔ قرآن سے ہی کہتے ہیں جی قبر کا عذاب نہیں ہے، اس پر قرآنی اور حدیثی دلیل دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، تم نیا معنی بیان کرتے ہو، معنی وہی حق ہے جو قرآن اور حدیث کا جو معنی صحابہ نے کیا۔ کیوں؟ صحابہ قبرستان جاتے تھے، عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، عذاب قبر کو مانتے تسلیم کرتے تھے۔ آپ نے سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا اس پر قبر تنگ ہو گئی ہے، اس کے لیے معافی مانگو۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس قبر میں تو عذاب نہیں ہوتا، وہ اوپر کوئی قبر ہے، فرضی قبر ہے، وہ فرضی ہے بھائی، فرضی 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 ہے، وہ بنائی گئی ہے، خود ساختہ ہے، یہی قبر ہے۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا یہ قبر ہے؟ کہتا یہ تو قبر ہی نہیں ہے، یہ تو گڑھا ہے مسلمان کی میت کو چھپانے کے لیے، اس کو قبر نہیں کہتے۔ میں نے کہا اچھا قبر ہی نہیں ہے؟ کہتا یہ قبر نہیں ہے، وہ قبر اوپر ہے۔ میں نے کہا قبر پہ سجدہ جائز ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا اس قبر پہ میں نے پوچھا ہے، اس قبر، اس پر سجدہ جائز ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا یہ تو قبر ہی نہیں ہے، قبر تو اوپر ہے، اس پر سجدہ حرام ہوگا؟ کہتا نہیں، سجدہ اس قبر پہ حرام۔ جب سجدے کی باری آتی تم موحدو کہتے ہو یہ قبر ہے، جب چڑھاوے کی باری آتی ہے یہاں منع کرتے ہو، طواف کی باری آتی ہے یہاں منع کرتے ہو، یہ قبر یہ قبر یہ قبر، مردے نہیں سنتے، یہ قبر، چڑھاوا نہیں چڑھانا چاہیے، یہ قبر، پختہ قبر نہیں بنانا چاہیے، کس قبر کو؟ اس قبر کو۔ عذاب ہوتا ہے؟ نہیں یہ قبر ہی کو نہیں ہے، وہ قبر اوپر ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، تمہارا صبح عقیدہ اور ہے، شام کو اور ہے، ایک مسئلے کے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے اور ہے۔ ہمارے نزدیک یہی قبر ہے جس میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، یہ برزخی زندگی ہوتی ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ ہمارا عقل نہیں سمجھ سکتا، ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ کی حدیث پر، آپ کے فرمان پر، قرآنی آیات پر، حدیث پر، اسی کو صحابہ سمجھتے تھے، ہم یہی معنی لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، اب کہتے ہیں کتنے چینلز پہ ہیں لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہیں جی عورتوں کو پردہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پردہ صرف چہرے کا تو ہے ہی نہیں، پردہ تو ہے، پردہ ہے کس کا؟ کہتا ہے عورتوں کے چہرے کا پڑھے لکھے لوگ چہروں کا پردہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کس کا؟
ہاتھ کا بھی نہیں ہے، پاؤں کا بھی نہیں ہے، چہرے کا بھی نہیں ہے، بتلاؤ کس کا پھر پردہ رہ گیا؟ جو قمیض شلوار عورتوں کو تم پہنانا چاہتے ہو، یہ تو مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، چہرے کا ہی تو پردہ ہے۔ ہزار سکال لگا کے بیٹھ جائے چینل پہ کہے چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ان کی تفسیر کو، جھوٹے ان کی خواہش کو اور جناب مصلحت کو اور حالات کی روشنی کو ہم نہیں جانتے۔ یہ اندھیرا ہے، یہ نئی روشنی نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے، نئی روشنی نہیں ہے، وہ روشنی ہے جو سیدہ کائنات فرماتی ہیں اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پر رات کو پردے کی آیت نازل ہوئی، صبح سب عورتوں نے پردہ کر کے مسجد نبوی میں آئیں، کسی عورت کا بھی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسول اللہ کی بیویوں نے چہرے کا پردہ کیا، بیٹیوں نے چہرے کا پردہ کیا، صحابیات نے کیا۔ معنی وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا، معنی وہی ہے جو صحابیات نے سمجھا، نیا معنی ہم نہیں چلنے دیں گے، نیا معنی گمراہی ہے۔ جتنے میری بات کا خلاصہ سن لیجئے، جتنے باطل گروہ ہیں، فرقے ہیں، سب نے آیات و حدیث کا وہ معنی لیا ہے جو ان کا عقل کہتا ہے، جو ان کا مسلک کہتا ہے، جو ان کی رائے کہتی ہے، جو ان کی سوچ کہتی ہے۔ ہم نے پرانی آیات و حدیث کا وہ معنی لیا ہے جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے دور میں تھا، وہ معنی حق ہے، یہ معنی حق ہے، فیصلہ آپ پر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔